نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، خشنود امام زمانہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الذي قال في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على وصيه ووديه وبارس علمي، علم الأولين والآخرين، الذي قال في شأنه ذكره ذكري ذكري ذكر الله وذكر الله عبادہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعجل۔ سب سے پہلے دعا گو ہوں محمد و آل محمد کا خالق آپ کی اس بارگاہ میں تشریف آوری منظور و مقبول فرمائے، ہم سب کی کوششوں کو عبادتوں میں شمار کرے، جو قیدی ہیں انہیں رہائی عطا فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور پوری کائنات کی اس موذی مرض سے نجات عطا فرمائے۔ صلوات پڑھنے والے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میرا موضوع جو میں نے پہلی محرم سے شروع کیا کہ ہر عبادت کا محور ہے نیت، اور نیت ہے قربتاً الی اللہ۔ آج تھوڑا سا میں موضوع سے ہٹ کے کچھ تشریح کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ انسان جتنی بھی عبادتیں کرتا ہے، ہر عبادت کا محور، ہر عبادت کا مرکز، ہر عبادت کی قبولیت کا دار و مدار صرف اور صرف محبت امیر المومنین ہے۔ کائنات کے رسول کا فرمان نہ ہو، اپنی زبان کٹانے کے لیے تیار ہوں، کتابوں کے ڈھیر لگا سکتا ہوں۔ کائنات کا رسول کہتا ہے انسان کی عمر ہو نوح جتنی، میرے ساتھ چلتے آنا ہے، بڑا بیدار ہو کے سننا ہے۔ اللہ کا رسول کہتا ہے انسان کی عمر ہو نوح جتنی، حضرت نوح کی عمر تھی 2500 سال۔ اللہ کا رسول کہتا ہے انسان کی عمر ہو نوح جتنی، اس نے اپنی ساری زندگی کوئی نماز قضا نہ کی ہو، اس کی ساری نمازیں مکمل ہوں، ساری زندگی کوئی نماز قضا نہ کی ہو، اس نے سارے روزے رکھے ہوں، کوئی روزہ بھی قضا نہ کیا ہو، 1000 حج پیدل چل کے کیے ہوں، صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑتا ہوا
مظلومی کی حالت میں شہید ہو جائے، اگر میرے بھائی علی کا رتی بھر بھی اگر منکر ہے تو جنت جانا تو دور ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ علی کی محبت ہے کیا؟ ہم نے علی کو ہی ایک باعث تنازع بنا دیا۔ علی کی محبت ہے کیا؟ دین کا کل دار و مدار ہے علی کی محبت۔ کائنات کا رسول کہتا تم دین کی بات کرتے ہو، انسان کی بنیاد ہے علی کی محبت۔ کائنات کے رسول کا فرمان ہے، یا علی تیری محبت جو ہے حلالی اور حرامی کی پہچان ہے، یا علی تیری محبت حلالی اور حرامی کی پہچان ہے۔ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، کائنات کے رسول کا فرمان ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، شاعرہم فی اولادہی و مالہی، کہ شیطان جو ہے یہ تمہارے مال میں بھی شامل ہے، یہ تمہاری اولاد میں بھی شامل ہے۔ تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ وہ شیطان کی اولادیں کون سی ہیں؟ کسی نے معصوم سے سوال کیا تھا کہ مولا یہ بتائیں شیطان کی اولاد کون سی ہے اور انسان کی اولاد کون سی ہے؟ معصوم نے فرمایا تھا جو علی سے محبت کرتا ہے وہ انسان کی اولاد ہے، جو علی کا بغض رکھتا ہے وہ شیطان کی اولاد ہے۔ محمد صلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ اللہ نے قرآن، میں نے اس لیے کہا میں کہ صلی رسول کی حدیثوں سے نہیں پڑھتا، شیطان کا جو میں نے کل کی مجلس میں کہا کہ اللہ نے شیطان کی کوئی ایک نماز نہیں قبول کی، شیطان سے بڑا نمازی کوئی نہیں تھا۔ شیطان، اللہ نے کہا تیری ایک نماز بھی رد ہے۔ اللہ نے کس بنیاد کے اوپر شیطان کی معافی قبول نہیں کی یا شیطان کی کو سزا کیوں دی؟ قرآن کھول کے دیکھ لیں، اللہ کہتا ہے حال انت من العالین، اے ابلیس تیری یہ جرت کہ تو اسے سجدہ نہ کرے جسے میرے ان دونوں ہاتھوں نے بنایا ہے۔ اب بیدار ہو کے سننا ہے، اور تم اللہ کے ہاتھ دکھا نہیں سکتے، اللہ ہاتھ رکھتا کوئی نہیں ہے، یا اب ہاتھوں والا اللہ دکھاؤ یا اللہ کے ہاتھ دکھاؤ۔ میرا مولا علی مسجد کوفہ میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے آدم کی مٹی کو میں علی نے اپنے ہاتھوں سے خمیر کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے ابلیس تو اسے سجدہ نہ کرے جسے میرے ان ہاتھوں نے خلق کیا ہے۔ اللہ نے شیطان کو سزا بھی صرف اسی بنیاد پہ دی تھی۔ آج میں اگلے دن کچھ پہلے کسی ایک عزیز نے کلپ بھیجا جس میں کچھ مولوی ٹی وی پہ بیٹھ کے اس بات پہ بحث کر رہے تھے کہ حضرت علی کعبے میں آئے کہ نہیں آئے، کہ حضرت علی کی ولادت کعبے میں ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ میں کہتا ہوں انسان تیری عقل پہ پردہ پڑ چکا ہے۔ علی کا کعبے میں آنا علی کی فضیلت ہے یا کعبے کی فضیلت ہے؟ ایک خالی گلاس ہے، اس خالی گلاس کی کوئی اہمیت نہیں، میں اسی گلاس میں پانی بھر دوں تو پانی سے بھرے ہوئے گلاس کی اہمیت ہے۔ تو ثابت ہوا جو باہر سے آتا ہے وہ اندر والے کی اہمیت بڑھا دیتا ہے۔ علی کا کعبے میں آنا کعبے کی فضیلت ہے، علی کی فضیلت نہیں۔ ہر ایک چیز کو انہوں نے مشکوک بنا دیا، کتابیں لکھی گئیں، راوی خریدے گئے، مورخ خریدے گئے، علی کی شخصیت کو مشکوک کر دو۔ یہ کعبے میں جو علی آئے تو اللہ کے رسول علی کو لینے آئے، علی کے استقبال کے لیے آئے۔ علی نے اللہ کو، کائنات کے رسول کو قرآن پڑھ کے سنایا۔ دیکھیں یہ شیعہ اپنے سے باتیں بنا لیتے، ایک دن کا بچہ قرآن پڑھتا ہے۔ تو کسی نے یہی سوال کیا کہ جی علی نے قرآن پڑھ کے سنایا کہ نہیں؟ کائنات کے رسول جب دنیا میں آئے تو کائنات کے رسول نے تو قرآن پڑھا نہیں، علی دنیا میں آئے تو علی نے قرآن پڑھ لیا۔ سردار نے قرآن پڑھا نہیں، نوکر نے قرآن پڑھ لیا، یہ کیسے ممکن ہے؟
ایک کسی نے کسی شاعر کو چار خوبصورت اشعار ہے، میں وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، فیصلہ آپ پہ چھوڑ رہا ہوں. شاعر کہتا ہے ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا. ہر شخص علی کعبے میں کیسے آ گئے، علی نے کیسے قرآن پڑھ دیا، ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر ذہن میں ہر لفظ سماتا ہی نہیں تھا. قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد، قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا. جی شیعوں نے افسانے بنا دیے. جی کون سے افسانے؟ جی 2 دن کا علی اژدہا آیا، علی نے اژدہا کو چیر دیا. تمہیں علی کا اژدہا کو چیرنا سمجھ نہیں آتا، تمہیں یہ افسانے نظر آتے ہیں. تو مجھے یہ سمجھا، قرآن کھول کے دیکھو. قرآن میں حضرت سلیمان نبی کا قالین بلندی پہ پرواز کرتا تھا. کیا قرآن میں یہ نہیں ہے کہ موسیٰ نے دریائے نیل کے بپھرتے پانی کے اوپر اپنا عصا مارا تو دریا آپس میں پھٹ گیا، دریا میں رستہ بن گیا؟ کیا قرآن میں یہ نہیں ہے کہ پہاڑ سے حضرت صالح کی اونٹنی آئی؟ تمہیں حضرت صالح کی اونٹنی سمجھ میں آتی ہے؟ تمہیں حضرت سلیمان نبی کا اڑنا سمجھ میں آ جاتا ہے؟ تمہیں حضرت موسیٰ کا عصا سمجھ میں آ جاتا ہے؟ تمہیں بس ایک علی ہی سمجھ میں نہیں آتا؟ علی کی محبت اگر لازم و ملزوم نہ ہوتی تو عید غدیر پہ اللہ یہ نہ کہتا اے میرا رسول اعلان کر دے کہ آج ہم نے دین مکمل کر دیا. اگر تو نے آج یہ اعلان نہیں کیا، اللہ یہ خطاب کس نبی سے کر رہا ہے جس کے زلفوں کی قسمیں کھا رہا ہے؟ اسی کا کہہ رہا ہے اگر تو نے آج یہ اعلان نہ کیا تو تو نے میری رسالت کا کوئی کام نہ کیا. میرا اللہ تو کس نبی سے کہہ رہا ہے جس نے تیرے لیے پتھر کھائے، جو تیرے لیے لولہان ہو گیا، جو تیرے لیے جس نے ہجرت کی، جس نے اپنا وطن چھوڑ دیا، جس نے ہر صحبت جھیلی، تو اس کو کہہ رہا ہے تو نے میری نبوت کا کوئی کام نہیں کیا، تو نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. تو تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آتی اگر علی کی محبت شامل نہ ہو تو تمہارا سارے کا سارا دین نامکمل ہے. تو پھر یہ بتا دو کہ تمہاری عبادتیں کیسے مکمل ہیں؟ اب یہ اتنا سادہ سا مفہوم تھا. اگر آپ اہل علم لوگ تشریف فرما بیٹھے ہیں، ہمارے لیے رسول پہلے دن سے رسول ہے. جو میرا عقیدہ ہے، جو پہلے دن سے رسول ہے. میں اہل سنت کے ساتھ بھی اگر جاؤں تو انہوں نے کہا جی 40 سال میں نبوت ملی. اب میرا یہاں پہ آپ سے سوال ہے کہ 40 سال اللہ کے رسول مکے میں ہی تھے. اللہ کے رسول نے حضرت عمران کے گھر سے نبوت کا اعلان کیا کہ ان 40 سالوں میں اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ یہ جھوٹے کافر ہیں، یہ جھوٹے خدا ہیں، ان خداؤں کے نہ مانو، ننگے کعبے کا طواف مت کرو، جھوٹ مت بولو، اللہ کو مانو، وہ اللہ صرف ایک ہے. اس کی وحدانیت کا اعلان نہیں کیا. مکہ بھی وہی تھا، اعلان بھی وہی تھا جو 40 سال بعد ہوا ہے. اہل سنت کے مطابق نبی 40 سال بعد بنے، اس لیے یہ اعلان کر رہے ہیں ہمارے لیے پہلے دن سے نبی ہے. تو اعلان تو وہی تھا نا. اللہ کے رسول نے 40 سال بعد بتانا تھا کہ ہاں وہ اللہ ہے، میں اس کا رسول ہوں. اب یہاں پہ مسئلہ صرف اتنا سا بن گیا تھا کہ اللہ کے رسول کی اللہ کو کوئی مانتا نہیں تھا اور رسول کی کوئی سنتا نہیں تھا. اب دین اس مشکل میں پھنس چکا تھا کہ حضرت علی اگر نہ آتے، نبوت کا اعلان بھی اسی وقت ہوا جب علی موجود تھے. تم کوئی ایک جنگ جو ہر ایک جنگ رسول اللہ کو مسلط کی گئی، اللہ کے رسول نے ایک جنگ بھی نہیں کی. ہر جنگ اللہ کے رسول کو مسلط کی گئی. کوئی تم مجھے ایک جنگ علی کے بغیر دکھا دو. علی کے جتنے احسانات دین پہ ہیں کوئی دے نہیں سکتا. اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ ہم اس چیز کو
ویسے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ علی ہے کیا. علی کی محبت شرط ہے ایمان کی. میں نے پہلے دن دوسری مجلس میں یہی آپ سے عرض کیا تھا کہ میرے ایک دوست ہیں رضوان صاحب، میں ان کے گھر پہ ٹھہرا ہوا تھا. آپ کو مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں. ان کے گھر پہ کچھ لوگوں نے حملہ کیا. انہوں نے کہا کہ علی رضا سے ہمارا انتقام لینا ہے، ہم نے اس کو مارنا ہے. اب رضوان صاحب کے بیٹے بھی آ گئے، ان کے بھتیجے بھی آ گئے. انہوں نے کہا نہیں جی وہ ہمارے مہمان ہیں، ہم نے ہاتھ بھی نہیں لگانے دینا. جھگڑا ہو گیا، جھگڑا طویل ہوا، اس میں کچھ بندے مارے بھی گئے. کچھ اس عرصے کے بعد ان لوگوں کو احساس ہوا کہ ہاں نہیں ہم نے غلط کیا تھا. وہ میرے پاس آتے ہیں، کہتے جی آپ ہمیں معاف کر دیں. میں کہتا ہوں نہیں میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا. وہ کہیں جی آپ ہم سے غلطی ہوگی، ہمیں معلوم نہیں تھا، آپ ہمیں معاف کر دیں. میں کہوں نہیں میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا. وہ کہیں جی کیوں نہیں معاف کر سکتے؟ میں کہوں گا جھگڑا میرا نہیں تھا، جھگڑا میرا تھا جو رضوان نے اپنے سر لے لیا. بچے مارے گئے تو رضوان کے، نقصان ہوا تو رضوان کا. تو دین تو تھا نا اللہ کا، رسالت بھی تھی اس کی. تو مجھے صرف اتنا سا بتا دو کہ دین پہ نقصان کس کا ہوا ہے؟ کیا بازاروں میں علی کی بیٹیاں نہیں پھروائی گئیں؟ کیا سب علی کے بیٹوں سے انتقام نہیں لیے گئے؟ ابھی بھی تم پوچھتے ہو کہ بھئی علی کی دین پہ خدمت کیا ہے. عزیزانو، آج میں نے جس کا مسائل پڑھنا ہے، جو بفلو کے حضرات ہیں مجھے جانتے ہیں، میں نے ساری زندگی مسائل پڑھے ہیں، آج تک کبھی منت نہیں کی. لیکن دو ایسی شہادتیں ہیں جن پہ حکم ہے کہ آپ مومنین سے کہیں. ایک شہادت ہے شہزادہ عمر محمد کی، اور ایک شہادت ہے شہزادہ علی اکبر کی. یہ شہزادہ عمر محمد ایک 9 سال کا شہزادہ، ایک 11 سال کا شہزادہ. عزاداروں، آج دنیا میں کسی سے پوچھو نا تم کس کی اولاد ہو، جو سید بیٹھے ہیں. آج میری منت صرف اور صرف سیدوں سے ہے. کسی بھی سید سے پوچھو تم کس کی اولاد ہو، کوئی کہے گا میں علی کی اولاد ہوں، کوئی کہے گا میں حسین کی اولاد ہوں، کوئی کہے گا میں زین العابدین کی اولاد ہوں، کوئی کہے گا میں ساتم امام کی اولاد ہوں. علی کی اولاد آج بھی دنیا پہ موجود ہے. علی کی بیٹی شہزادی زینب نے اپنی جوڑی کربلا میں لٹا کے قیامت تک کے لیے اپنی نسل ختم کر دی تھی. اس لیے سیدوں سے میری گزارش ہے کہ جب کوئی بھی ذاکر وائز شہزادہ عمر محمد کی شہادت پڑھے نا، تو ایک دفعہ صرف سید جو ہیں شام کی طرف منہ کر کے صرف ایک دفعہ کہہ دیا کرو اماں تیرے عمر محمد کے بڑے ارمان ہیں، اماں تیرے عمر محمد کے بڑے ارمان ہیں. عزاداروں، یہ وہ شہزادے ہیں جب 11ویں کو قافلے چلے ہیں نا تو بیویوں نے محملوں سے اپنے آپ کو گرا دیا تھا. ہر بیوی اپنے اپنے رشتہ دار کے پاس چلی گئی تھی. میدان میں صرف 2 لاشیں ایسے رہ گئے تھے جن پہ رونے والا کوئی نہیں تھا. شمر ملعون میرے مولا سجاد کو کہتا ہے ادا سجاد لگتا ہے ان 2 بچوں کی ماں شاید مر گئی ہو، ادا ان کے لاشوں پہ رونے والا کوئی نہیں. شہزادی نے جب بھی یاد کیا شہزادہ علی اکبر کو یاد کیا. عزاداروں، مجھے صرف تاریخ کی ایک کتاب میں بس ایک واقعہ ملتا ہے. جب شہزادی واپس مدینے آئی ہیں نا، اس وقت کچھ عرصے بعد شہزادی کے دروازے پہ ڈکل بار ہوا. شہزادی نے جا کے دروازہ کھولا، کچھ بچے دروازے پہ موجود تھے. وہ کہتے ہیں شہزادی ہم نے سنا ہے کہ سید واپس مدینے واپس آ گئے ہیں. بی بی عمر محمد ہمارے دوست تھے، ہمارے ساتھی تھے، انہیں باہر بھیج. اس وقت علی کی بیٹی کا کربلا کی طرف منہ پھر گیا ہے، رو کے کہتی ہے عمر محمد آؤ نا، تمہارے ساتھی تم سے ملنے آ گئے ہیں.
عزاداروں، میرے مولا حسین نے کربلا جانے کا ارادہ کیا، مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ شہزادی اولیاء جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنی حویلی واپس تشریف لائیں۔ آ کے شہزادی ہمیشہ آ کے مسند پہ بیٹھتی تھی، آج شہزادی آ کے زمین پہ بیٹھ گئی ہیں۔ جنہوں نے محمد کو غصہ دینا ہے نا، میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں نا۔ آج آ کے شہزادی زمین پہ بیٹھی ہے، بیٹیاں دوڑی ہیں، بیٹے دوڑ کے قریب آئے ہیں، کہتے ہیں اماں مسند پہ بیٹھنا، اماں زمین پہ کیوں بیٹھ گئی ہے؟ شہزادی رو کے کہتی ہے آج میں سوالی بن کے آئی ہوں۔ عزاداروں، اتنی دیر میں حضرت عبداللہ داخل ہوئے، بچے دوڑ کے حضرت عبداللہ کے قریب آئے، کہا بابا آج پتہ نہیں اماں کو کیا ہوا ہے، بابا جب سے اماں گھر آئی ہے پریشان ہے، بابا ہم نے پانی دیا ہے اماں پانی بھی نہیں پیتی، بابا اماں ہمارے کوئی سوالوں کے جواب بھی نہیں دیتی، بابا بس زمین پہ بیٹھی ہے، رو کے کہتی ہے میں صرف اور صرف آج سائل بن کے آئی ہوں۔ حضرت عبداللہ دوڑ کے آئے، کہا علی کی بیٹی، اس عرب میں میرے سے بڑا تاجر کوئی نہیں، میرے سے بڑا رئیس کوئی نہیں، زمین پہ کیوں بیٹھی ہے؟ آؤ مسند پہ بیٹھ۔ مسند پسند نہیں، میں مسند اور لے آتا ہوں۔ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے نہیں عبداللہ، آج میں امیر بن کے نہیں، غریب بن کے کچھ مانگنے آئی ہوں۔ کہا علی کی بیٹی حکم کر۔ کہا عبداللہ میرے بھائی کا دشمن زمانہ ہو گیا ہے، میرے بھائی نے وطن سے جانے کا ارادہ کر لیا ہے، مجھے بھائی کے ساتھ ہجرت کی اجازت دے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں علی کی بیٹی میں تجھے روکتا نہیں، اگر تیرا مزاج ہو تو جو کچھ میری حویلی سے چاہیے سب کچھ تیرے لیے حاضر ہے۔ اونٹ کہتی ہے اونٹ لا دیتا ہوں، دولت کہتی ہے دولت کے انبار لگا دیتا ہوں۔ اس وقت شہزادی اٹھی ہے، شہزادی نے ایک جلی ہوئی چادر اٹھائی ہے اور 2 چولے اٹھا کے شہزادی کہتی ہے بس اللہ کے حوالے میں جا رہی ہوں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں زینب بتا تو صحیح کیا لے کے جا رہی ہے؟ کہتی ہے ایک ماں کی جلی ہوئی چادر ہے اور 2 میرے معصوموں کے کرتے موجود ہیں۔ عزاداروں، میرے مولا حسین نے مکہ چھوڑا، حضرت عبداللہ تاریخ کہتی ہے میرے مولا کوئی 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ گئے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ قریب آئے، گھوڑے پہ سوار ہیں، دونوں شہزادے ساتھ ہیں۔ آ کے میرے امام حسین کو سلام کیا، کہتے مولا اجازت ہو تو زینب عالیہ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ قریب آ کے کہتے ہیں زینب اب یہ بات یقینی ہو گئی ہے کہ سارا زمانہ تیرے بھائی کا دشمن ہو گیا ہے۔ زینب جب مجھے صرف اتنی سی بات بتا، جب کبھی مصیبت آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ علی کی بیٹی کہتی ہے صدقہ دیتے ہیں۔ اس وقت دونوں شہزادوں کے ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے ایک کربلا میں اپنی طرف سے صدقہ کر دینا، ایک میری طرف سے صدقہ کر دینا۔ عزاداروں، سارا مضمون ختم کر دیا ہے جو اونو محمد کو رونے آئے ہو۔ عزاداروں، کربلا میں 10ویں کی صبح ہوئی ہے، شہزادہ علی اکبر اجازت لے کے دین چھوڑ گیا ہے۔ علی کی بیٹی کہتی ہے اونو محمد اکبر مارا گیا ہے، تم ابھی بھی زندہ ہو۔ کاما ہم اجازت لینے جاتے ہیں، مامو اجازت نہیں دیتا۔ اس وقت علی کی بیٹی نے دونوں بیٹے ساتھ لیے ہیں، میرے مولا حسین کے قریب آ کے کہتی ہوں حسین میری جوڑی کو جانے کی اجازت دے، میری جوڑی کو جانے کی اجازت دے۔ میرا مولا حسین کہتا ہے زینب میں نے کیسے میدان بھیجوں، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے پالے ہیں۔ شہزادی کہتی ہے حسین میں اب بہن بن کے نہیں، میں جعفر تیار کی بہو بن کے علی کے بیٹے سے منت کرتی ہوں میرے دونوں جوڑی کو لڑنے کی اجازت دے۔ اس وقت میرا مولا حسین رو رو کے کہتا ہے زینب آن کو بے شک بھیج دے، محمد کو
کے لیے ختم ہو جانی ہے۔ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے حسین ہم سریعت ہے یہ تیرا صدقہ ہے۔ عزاداروں بس جنگ کے 2 جملے پڑھ کے میں نے آپ کی زحمت تمام کر دینی ہے۔ عزاداروں میرے مولا عباس نے دونوں شہزادوں کو زین پہ بٹھایا ہے۔ ماں قریب آئیے کہتی ہے تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم جعفر طیار، تم علی کے نواسے ہو، مجھے پتہ ہے تم نے دریا پہ قبضہ کر لینا ہے، خبردار پانی نہ پینا، دریا پہ قبضہ بھی کر لو پانی نہ پینا۔ عزاداروں دونوں شہزادے میدان میں آئے ہیں، دونوں شہزادوں نے حملہ کیا ہے، میں نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے، دونوں شہزادوں نے فوجوں کو کربلا سے 12 میل مربع باہر دھکیلا ہے، دونوں شہزادے لڑتے بھی آئے ہیں۔ آج عمر ابن سعد کے خیمے پہ حملہ کیا ہے، بڑا شہزادہ للکار کے کہتے ہیں او لعین خیمے سے باہر نکال، تو نے ہماری ماں جنگلوں میں لے آئے۔ عزاداروں دونوں شہزادے لڑتے آئے، عمر ابن سعد کہتے ہیں تم سے 2 بچے مارے نہیں جاتے، تم سے 9 اور 11 سال کے بچے مارے نہیں جاتے۔ عزاداروں فوجیں جوڑائی ہیں، فوجوں نے آ کے حملہ کیا ہے۔ اکلین محمد کے پاس آ کے کہتے ہیں تجھے لڑنے کی پڑی ہے، وہ دیکھ خیموں کو آگ لگ گئی ہے۔ شہزادے نے مڑ کے دیکھا اکلین نے تیر مارے، تیر کا لگنا تھا، تیر شہزادے کے ہاتھوں سے پہلے اس کو کیا کہ مولا کے ہاتھوں پہ لگے، شہزادہ زمین سے گرتا بھی آئے، رو رو کے کہتا ہے ماما حسین میرے سے دین چھوٹ گئی ہے، ماما حسین میرے سے دین چھوٹ گئی ہے۔ عزاداروں اس سے پہلے میرا مولا حسین آتا، 9 سال کے محمد نے اپنا گھوڑا چکر دیا ہے، کہتا ہے اور فکر نہ کر میں آ رہا ہوں۔ عزاداروں تاریخ کے لفظ ہوتے میں نہ پڑھتا، جنہوں نے ماتم کرنا ہے 9 سال کے شہزادے نے گھوڑے کو چکر دیا ہے، ان لعینوں نے مل کے حملہ کر دیا ہے، شہزادہ لڑتا بھی آتا ہے، ایک لعین نے ایسا نیزہ مارا ہے شہزادے کے دونوں پیر رکابوں سے چھوٹ گئے ہیں۔ شہزادہ خیام کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں اماں میرے پیر رکابوں سے چھوٹ گئے ہیں، اماں میرے صدیر چھوٹ گئی ہے۔ عزاداروں تاریخ کے لفظ ہے، اس لعین نے نیزہ، اس لعین نے برچھی ماری ہے، اسی جگہ برچھی ماری ہے جہاں اکبر کو برچھی لگی تھی۔ عزاداروں اکبر کا وزن زیادہ تھا، اس لعین نے 9 سال کے شہزادے کو آ کے برچھی میں بلند کیا ہے، شہزادے کو زمین پہ پھینک کے کہتے ہیں پاس اپنا بھتیجا سنبھال۔